الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سب تعریفات، حمد و ثنائیں، تسبیح و تحلیل، تعظیم و تکریم اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس کے قبض قدرت میں ہماری جانیں موجود ہیں. وہ اترتی چڑھتی سانسوں کا مالک ہے. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ بنا کر، پسندیدہ بنا کر، معظم و مکرم بنا کر رشد و ہدایت کی کڑی کو انبیاء کرام کے لیے تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہبر، رہنما بنا کر مبعوث کیا. اسی رہبری و رہنمائی کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی رسول محترم، رسول معظم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اختتام پذیر فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عفت مآب خواتین اسلام، میں نے قرآن مجید کی 2 آیات کے ساتھ خطبہ مشمونہ کے بعد شروعات کی ہے۔ یہ پہلا ہمارا جمعہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد جو ہماری زندگی کے لیے ایک بہار لے کر آیا۔ رمضان المبارک کے اندر بہت ساری نیکیوں کے ساتھ ہم جڑے رہے، صرف جڑے رہے نہیں بلکہ بڑی پابندی کے ساتھ ہم نے اپنے اعمال کو جوڑا۔ اصل میں اگر بات کی جائے، رمضان صرف عبادتوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک چیز سے نوازتا ہے، وہ ہے بہت ساری چیزیں جو غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔ جنت کے پورے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے، جہنم کے پورے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے گئے، آسمانوں کے پورے دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے گئے۔ ہر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے تشبیہ دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف الہی کے ساتھ جینا، اور خوف الہی کے ساتھ جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے۔ بات اگر میں کروں، ہمارے پورے اعمال کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی سے مراد پرہیزگاری کی زندگی۔ پرہیزگاری کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر عام معنی میں کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا ہے پابندی کے ساتھ اسے کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ اصل پرہیزگاری ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہر عبادت ہمیں پرہیزگاری کا سبق دیتا ضرور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نماز تقوی نہیں ہے، روزہ تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال ہمیں اپنے اجر تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اصل روح، اصل جان اگر کوئی ہے تو تقوی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ نیکی کی بنیاد اگر ذکر کی جائے، کون سی بھی نیکی لے آؤ، بڑی سے بڑی نیکی لے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی لے، تو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ تقوی ہماری نمازوں میں جان پیدا کرتا ہے، تقوی ہمارے روزوں کے اندر روح ڈالتا ہے، تقوی کے ذریعے انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے، تقوی کے ذریعے انسان اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ تقوی سے انسان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے ہماری نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالی جان ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالی بجائے 10، بجائے 700 اور اس سے بھی زیادہ یہ ثواب کا جو ذکر کیا گیا ہے تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ اپنے تقوی کی بنیاد پر
10 کی نیکی چاہتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. 700 گناہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کے تقوی کی بنیاد پر مل رہا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہماری تمام عبادات کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر رکھا ہے. تقوی کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب ہمیں دینا ہے اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے یا تو جنت واجب کرے گا یا تو جہنم. میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، بے شمار آیات میرے سامنے آئیں، لیکن ان تمام آیتوں میں جو بلندی کی آیت میں نے یہاں رکھی ہے وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے بڑے بڑے اعمال اجر دیتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اعمال ہمیں ثواب دلاتے ہیں، لیکن ہمیں عزت نوازنے والی اگر کوئی چیز ہے، ہماری نیکیوں کے اوپر عزت ملنے والا اگر کوئی مقام ہے تو وہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف. اگر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی اختیار کر کے اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو سمجھو کہ انسان کی زندگی ایک نکھار پن لے کر آتی ہے. اگر میں یہ کہوں نمازی بھی ہے چوری بھی کر رہا ہے تو اس کے پاس تقوی کہاں؟ نمازی بھی ہے سود خور بھی ہے تو تقوی کہاں ہے؟ نمازی بھی ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے، تقوی کہاں ہے؟ یعنی اس کی زندگی کے اندر برائیوں پر اگر روک لگانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا تقوی. میں کہوں گا کہ تقوی کسی نیکی کے لیے نہیں کہا گیا ہے. تقوی کا مراد میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے بچنا. نماز سے تو نہیں بچنا ہے، آپ روزے سے تو آپ کو بچنا نہیں ہے، زکوٰۃ سے تو آپ کو بچنا نہیں ہے، حج سے تو آپ کو بچنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بچنے سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ سے آپ کو بچنا ہے، ہر وہ گناہ سے آپ کو بچنا ہے. تقوی کا صحیح میننگ اگر بتایا جائے ہر برائی سے آپ کو بچنا ہے، چاہے برائی بڑی ہو یا چھوٹی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے انسان کو جانچنا چاہتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَأَلَمُوا اور جان لو، علم رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. کہاں اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی پرہیزگاری زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہے. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا اور میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہوگا. اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. آپ کو یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، وَأَلَمُوا ایک علم رکھو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. وہیں پر کہا واتقوا اللہ وَأَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وَأَلَمُوا جان رکھو کہ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف جانا ہے. میدان محشر کی طرف تمہیں جوڑا جائے گا، میدان محشر کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا. اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ وَأَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت سنا دو مومنوں کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں کو بشارت سنا دو. اگر میں کہوں تقوی کے متعلق تو سب سے بڑی بات یہ ہے نوح علیہ السلام سے لے کر بڑے بڑے نبی اور رسول جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہر ایک کے زبان پر یہی ہوگا کہ وہ توحید کا پیغام دینے آئے، توحید کی دعوت دینے آئے. لیکن وہیں پر قرآن سورہ شعراء کے اندر فرماتا ہے ہود علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں
صالح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، یعنی بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے دعوت کا پیغام یہ ہے فاتقون، اللہ سے ڈرو، تقوی کا ذکر ہے۔ جہاں توحید کا درس دیا، جہاں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، وہیں پر تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، ہماری فرمانبرداری کرو، یعنی ہماری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے یہی کہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے پیغامات لے کر آئے، سب سے پہلا پیغام تقوی کا تھا، اور سب سے آخری پیغام بھی جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر نازل کی وہ بھی تقوی پر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، تو ایسے انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ میں تقوی کے متعلق اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رمضان کے اندر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تقوی اختیار کروں، اللہ کی قربت حاصل کروں، اور رمضان کے بندے نہیں ہیں ہم۔ رمضان کے علاوہ بھی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، غفرانک۔ کون سے ایسے گناہ کر کے آ رہے ہیں کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ شاہرین اکرام یعنی شاہرے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان دعا اس لیے کر رہا ہے، گناہوں کی معافی اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہاں اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، جو اپنی ضرورت کے لیے جتنا وقت اس نے بیت الخلاء میں دیا ہے وہ وقت بھی اللہ کے دربار میں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ وہ لمحات جو اپنی ضرورت کے لیے اس نے بیت الخلاء میں دیے وہ عبادات بھی گزرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ، ہم اپنی ضرورت کے لیے جتنا وقت ہم نے لیا ہے غفرانک، اللہ ہمیں معاف کر۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جینا چاہیے۔ تو رمضان کے بندے بننے کے بجائے رمضان کے علاوہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے۔ رمضان میں نمازی تھے، رمضان کے بعد بے نمازی۔ ایک حدیث یاد آئی، میں کہنا چاہوں گا یہاں پر، سلسلے احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مردے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر 100 کوڑوں کی سزا لگی۔ سزا 100 کوڑوں کی لگائی گئی۔ جب 100 کوڑوں کی سزا اس کے سامنے پیش کیا گیا وہ بندہ ڈر گیا، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگا۔ یہ قبر کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، وہ بات کی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دنیا میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے وہیں پر قبر کے اندر بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میرے اوپر جو 100 کوڑے لگائے جانے والے ہیں اللہ ان کوڑوں کو معاف کروا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 کوڑے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی قبر کے اندر، اور ایک کوڑا اس کا، ایک گرز اس پر ایسا لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے یہ گرز اس کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس گرز کی تیزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے اندر آگ بھر دیتا ہے، اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اور اس آگ کے اندر اسے جلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو فرشتے سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کوڑوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن ایک کوڑا جو تو نے لگایا ہے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دو وجہ ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ زندگی کے اندر تو نے ایک ایسی نماز پڑھی، میرے پاس دلیل ہے آپ لے کر جائیں، تو نے ایک ایسی نماز پڑھی ہے جو بغیر وضو کے تو نے نماز پڑھی تھی، اس بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوڑا لگایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بے نمازی بن جاتے ہیں، یہاں تو نمازی رہا، نماز پڑھتا رہا زندگی بھر، اس کی نمازوں میں زندگی گزرتی رہی۔ ایک نماز ایسی تھی جو بغیر وضو کی اس نے ادا کر لیا تھا، قبر کے اندر اتنا بڑا کوڑا لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ ایک مظلوم کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدد کر سکتا تھا، طاقت تھی اس کے پاس، لیکن اس نے بجائے اس کی مدد کرنے کے خاموشی اختیار کی اور اپنی طاقت کا وہاں استعمال کرنے کے بجائے اپنے آپ کو خاموش رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی مدد نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک کوڑا لگانے کا سزا دیا۔ دو اعمال جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے، اگر بات کرو حقوق اللہ کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادات کرنے کا موقع دے رہا ہے تو کر لیں، لیکن جہاں کہیں تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تمام کے تمام معاملات حقوق العباد پر ہیں، زیادہ تر حقوق العباد پر ہیں، 99% حقوق العباد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، سود کے بارے میں ڈرا رہا ہے، اور اسی طرح رشوت کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں، ڈاکہ زنی کے بارے میں، ہر گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جائیں۔ کہاں تک تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ پرہیزگار کہاں تک انسان بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی تھی صدقے کی، وہ صدقے کی کھجور کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں گھر میں داخل ہو رہا تھا، مجھے کھانا نہیں ملا، تو میں بھوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے راستے میں پڑا تھا، میں نے وہ کھجور کھا لی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے 2 ڈھیر لگے تھے اللہ کے نبی کے پاس، ایک صدقے کے کھجور اور دوسرے کھجور بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک کھجور کھا لیا اور سو گیا۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہ سو سکے، کروٹیں بدلتے رہے، بے چین رہے، فجر کی ادا ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد بھی بے چین ہیں۔ جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کہ میں بھوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک کھجور راستے میں پڑ گئی تھی، میں نے کھا لی ہے، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا اگر اس صدقے کا کھجور ہے تو اللہ کو کیا جواب دینا۔ کتنے ایسے ہم لقمے کھاتے ہیں، ایک لقمہ ہمارا 40 دن کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، حرام کا لقمہ۔ تو پھر 40 دن اگر رمضان کو اگر ہم ملا لیں گے، ہم نے رمضان کے اندر کتنی عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، قیام اللیل کے علاوہ روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ ادا کیا، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، بڑے بڑے اعمال کو ہم جوڑتے رہے۔ اگر اس میں سے ایک لقمہ اگر حرام کا ہو جائے، 30 دن کی عبادتیں تو چلے گی اور 10 دن کہاں سے لائے؟ یہی تو تقویٰ ہے۔ اور وہیں پر اگر بات کریں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن راستے میں، وہ بھی راستے میں پڑا ہوا، گھر کے اندر ایک صحن میں پڑا ہوا کھجور لے کر منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے نبی فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور حسن کے زبان سے کھجور نکالی۔ حدیث کے اندر آتا ہے صرف کھجور ہی نہیں نکالی اللہ کے نبی نے، بلکہ لعاب بھی باہر نکالتے ہوئے کہا حسن
ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کو حرام کیا، ہم نہیں کھا۔ صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا، اللہ کے نبی وہ بچہ ہے، کھجور تو آپ نے نکال لیا ہے لیکن لعاب بھی نکال لیا۔ کتنی ایسی زندگیاں ہیں ہماری جو سود خوری میں گزر رہی ہے، حرام کاری میں گزر رہی ہے۔ کتنے حقوق ہم مار کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں، جائیداد جوڑ رہے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل کو لایا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہاں یمن کا گورنر، کمانڈر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یہ بھی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے افسر ہیں، اور ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہتے ہیں، معاذ سواری پر سوار ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے میں سواری پر سوار ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا نہیں، سوار ہونا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، سوار ہو گئے اور اونٹنی کی لگام پکڑے ہیں اللہ کے نبی صاحب سے۔ بتائیے کیا تصورات آئیں گے ہمارے ذہنوں میں؟ کائنات کا امام جن کی کیا ہے زندگی ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا، ہر ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایسا نبی جس نبی کے ذریعے جنت کی افتتاح کرائی جائے گی، ایک لگام پکڑا ہے اور اونٹنی پر ایک صحابی سوار ہے، نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یمن جا رہے ہوں، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہوں، وہ اہل کتاب ہے، ان پر اللہ نے کتابیں نازل کیا ہے، پہلے انہیں توحید کا درس دینا، نماز کی تلقین کرنا، بہت سارے مسائل اللہ کے نبی بتاتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ کا کنارہ آ گئے، مطلب مدینے کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ ہو سکتا ہے، معاذ ہو سکتا ہے تم یمن سے جب واپس آؤ تو میری زندگی شاید تمہارے لیے، اب جو میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں میرے قبر کے پاس سے گزرنا پڑے۔ نصیحت ایک طرف، بوجھ ایک طرف۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنی نصیحت کی باتیں کی میں اس کو لے لیتا ہوں، دل و جان کے ساتھ اسے پہنچا دیتا ہوں، لیکن جو آخر میں بوجھ آپ نے رکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے آئندہ جب واپس آؤ تو قبر پر آپ کا گزر ہوگا، یہ میرے ہاتھوں سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی آپ کے زندہ ہوتے ہوئے میں یمن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سواری سے نیچے اتر گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نصیحتیں تو نصیحتیں ہیں، لیکن جو بوجھ میرے دل پر آپ نے رکھا ہے میں اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ روتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی مجھے جدا نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا معاذ، ایک آخری نصیحت، وہ نصیحت یہ ہے کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ تمہیں ایک قبر میں دے رہا ہوں، وہ قبر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ کیسے کرو گے؟ ان اولى الناس بالمتقون من كانوا حيث وكانوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبر دے رہے پوری امت کو، جو آدمی تقوی کی زندگی گزارے گا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے دنیا میں زندگی بسر کرے گا، تو حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ آئندہ جب آؤ تو میری ملاقات ہو یا نہ ہو دنیا میں، لیکن جہاں کہیں بھی رہو، جیسے بھی رہو، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ جی لینا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے تمہاری ملاقات کرا دے۔ یہ ہر ایک کے لیے قبر ہے، یعنی جو کوئی جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اگر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کو سمجھا رہے تھے. کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. قرآن کی آیات پڑھ کر اللہ کے نبی جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. کہہ رہے لوگوں اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ وہاں پتھر اور انسانوں کو ایندھن بنایا جائے گا. آگ جو سلگائی جائے گی انسانوں سے پتھروں سے سلگائی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فرشتے اس پر مقرر کیے گئے ہیں جہنم پر بڑے سخت دل ہیں، بڑے طاقتور ہیں. اتنے طاقتور احادیث کے اندر آتا ہے جہنمی 40 سال تک مالک فرشتے کو پکاریں گے. 40 سال تک کہیں گے مالک ونادو یا مالک. 40 سال کے بعد وہ جب دیکھے گا جہنم کی طرف، جہنمیوں کی طرف، پوچھے گا کیا بات ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دے، ہمیں موت دے دے. تو وہ کہے گا انہم ماکثون. ارے اسی میں پڑے رہو بھائی، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے. تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے دنیا میں اور آج تمہیں جہنم میں ہی رہنا ہے. ایسا سخت دل، جس سختی کا ذکر اللہ کے نبی نے کہا کہ 40 سال کے بعد وہ جہنمیوں کی آواز سنے گا. 40 سال کے بعد. اور اتنے طاقتور، کتنے طاقتور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی ایک لقمہ بنا لے تو بنا لے. 7 آسمانوں اور زمینوں کو ایک لقمہ بنا لے تو بنا لیں گے. اتنی بڑی طاقت والی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے تو فوراً بجا لاتے ہیں. ایسے فرشتوں کو اللہ نے جہنم پر مقرر کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہنم کو وہ سلگائی جا رہی ہے، دہکائی جا رہی ہے اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے جا رہے اللہ کے نبی. اتنے میں ایک حبشی غلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جہنم کا تذکرہ سن رہا تھا رونے لگا. رو رہا ہے، اس کی چیخ و پکار یعنی معاشرے وہ محفل میں اتنا زور ہو گئی کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے. ترغیب و ترہیب کی روایت، جبریل آسمان سے آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یہ کون ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر جہنم کے تذکرے پر اتنا رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی مختصر تعریف کی، کہا کہ یہ حبشی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے جبریل نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بشارت دے کر بھیجا ہے جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے روئے گا اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں جب داخل کرے گا وہ مسکراتے ہوئے ہنسی خوشی اور جنت میں داخل ہو. یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضرت عباس چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ میں مدینے کے کنارے ایک درخت کے سوکھے درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے. اچانک ایک طوفان سی ہوا چلی اور درخت کے پتے جھڑنے لگے، جو ہرے تھے اس میں باقی رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معلوم ہے اس درخت کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیے ڈرنا الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی زندگی کے گناہوں کو ایسے ہی جھڑا دیتا ہے جیسے کہ اسکول کے پتے
یعنی درخت کے सूखे پتے جھڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو تقوی کے متعلق کہی جا سکتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ لعلکم تفلحون واتقوا اللہ، اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور ایسے ہی میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف رکھا، خشیت برقرار رکھی اس نے اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جنت المأویٰ ہے۔ یہ جنت المأویٰ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، جہاں سدرۃ المنتہا ہے، وعندہا جنت المأویٰ، یہ جنت المأویٰ وہاں ہے جہاں اللہ سے ڈرتے بھی اپنی زندگی بسر کرنے والے، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت عطا کرے گا۔ اور جس جنت کے بارے میں کئی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے رکھی ہے۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی سے مراد دوسرے معنی میں اگر کہوں اللہ کا ڈر، چاہے اجالے میں ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے دوسری مصروفیات میں، ہر جگہ پر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان میں ہم نے پابندی کی ہے اسی تقوی کی بنیاد پر بقیہ مہینوں کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھرپور کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں دعا کی جا رہی ہے اور آپ ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دعا بھی سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ الحمدللہ بھائی، اتنا بھی اگر ہم کیا کہتے ہیں غفلت میں اگر ہیں، ہمارے حق میں جنت کی دعا اور ہمارے حق میں نیکیوں کی دعا کی جا رہی ہے، تو یہی تو ہے ہمارا مسئلہ کہ ہم ایسے ہیں کہ اب دنیا پوری ہمارے اوپر سوار ہے، مسجد میں بیٹھے ایسا معلوم ہے، پورے غفلت میں ہیں، ادھر ادھر ماحول میں جڑے ہوئے ہیں، دنیا پوری لے کر آ کر بیٹھ گئے ہیں، آمین تک ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری زندگی پر ہے۔ ارے نیکی کس کو ملتی ہے؟ جو خطبہ غور سے سنتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا ہی آدمی ثواب لے کر جاتا ہے۔ غفلت میں ہے، دعا کی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ایسا دیکھ رہے ہیں گویا کہ کوئی نئی بات سن رہے ہیں آپ، دعا کے الفاظ۔ ذرا احساس لاؤ بھائی، زندگی میں چینجنگ لاؤ، بدلاؤ لاؤ۔ آپ کے حق میں دعا کی جا رہی ہے اور آپ آمین تک نہیں کہہ سک رہے، تو بتلاؤ کہ ہماری غفلت کہاں تک ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، ابھی سے شروعات ہو رہی ہے ہماری غفلت کی، اب دل میں جیسا آتا ہے ہم اپنی عبادت کر کے جائیں گے ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا کچھ تو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر رکھو بھائی، تمہاری نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ عالم، وہ بھی نہیں جانتے ہم، روزے ہمارے قبول ہوئے یا نہیں ہوئی وہ بھی نہیں جانتے ہم، اور بنداس ہے ہم، آمین تک ہماری زبان سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ یہودیوں کی فطرت ہے ہمارے پاس، جو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دشمنی آمین سے کس کی ہے؟ یہودیوں کی، وہ آمین کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر یہ فطرتیں اگر ہماری زندگی میں ہے تو بدلاؤ کیسے آئے گا؟ یہ ہمارے لیے نصیحت کی جاتی ہے، یہ عید المومن ہے یہ، اور یہ فریضہ جو ادا کیا جاتا ہے ایمان والوں کے لیے ادا کیا جاتا ہے، بے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ایمان والے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے تشبیہ دیا ہے آپ کو، اور ایمان والے ایسے ہیں کہ ہم آمین بھی اپنے حق میں زور سے نہیں کہنا چاہتے۔ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ ہماری زندگیوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اللہ میدان محشر کے سوالات میں آسانی فرمائے، جو مجبور ہیں محتاج ہیں اللہ ان کی مجبوری اور محتاجی کو دور فرمائے، جو مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جو قرض دار ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غریب ہیں محتاج ہیں اللہ ان کی غریبی اور محتاجی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی ہر نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے دین اور اسلام پر اللہ زندہ رکھے، اللہ جب موت دے تو دین و اسلام پر اللہ موت دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔